میرا نام روشان دیامری ہے، میرے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان پاکستان پیپل پارٹی کے صوبائی صدر امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب. ان سے آج کی گلگت بلتستان کے آنے والے الیکشن کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں پاکستان پیپل پارٹی کے کیا مینیفیسٹو ہیں، کیا اسٹریٹجیز لے کر آئیں گے، اور گلگت بلتستان کی جو 24 حلقے ان کی اس میں انتخابی تیاری کیسی ہے، کس قسم کی جو سیاسی قیادت ان کے ساتھ شمولیت اختیار کرے گی. سب سے پہلے امجد صاحب کو وقت دینے کا بہت شکریہ. بہت مہربانی روشن صاحب. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ شمولیتیں ہو رہی ہیں، تو پاکستان پیپل پارٹی کی اس الیکشن میں کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ وہ الیکٹیبلز کے بنیاد کے اوپر الیکشن لڑیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایسے جو کارکن ہیں انہیں بھی آپ جو الیکشنز کے اندر ان کو ایکسپورٹ کرو گے یا ان کو میدان میں لے کر آؤ گے؟ وہ الیکشن لڑنے کی اپنی ایک سائنس ہے، مطلب الیکشن اپنی ایک خاص پرائرٹیز ہوتی ہیں. اچھا، آرگنائزیشن کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، آرگنائزیشن چلانے کی اپنی سائنس ہے، جنرل الیکشن کی اپنی سائنس ہے. تو پوری دنیا کے اندر یہ فارمولہ طے ہے کہ مطلب الیکشن، جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو لامحالہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو اپنے الیکٹیبلس ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے. پارٹی کے اندر سے کوئی الیکٹیبل موجود ہے تو اس کو آزمانا ہوتا ہے. اگر پارٹی کے اندر کوئی الیکٹیبل نہیں ہے بھی ہے، اس صورت میں بہت سارے لوگوں کا اس طرح رابطہ ہوتا ہے اور وہ پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو الیکشن میں موقع دیا جائے، تاکہ اس حلقے کے اندر کے جو ایشوز ہیں، ورکرز کے جو ایشوز ہیں، ان کو حل کیا جا سکے. تو الحمدللہ پیپلز پارٹی کی طرف تمام گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے ایک پذیرائی بہت زیادہ ہے گراس روٹ کے اندر. اس گراس روٹ میں عوام کی پذیرائی پیپلز پارٹی کی طرف ہے، رخ پیپلز پارٹی کی طرف ہے. اس رخ کو دیکھ کے الیکٹیبلز نے بھی پیپلز پارٹی کا رخ کیا ہے. اچھا امجد بھائی، یہ جو الیکشن ہے اس میں ہمارے پاس 24 بنیادی طور پر حلقے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ ان 24 حلقوں میں آپ کی تیاری یا کینڈیڈیٹ کے حوالے سے کس لیول کے اوپر ابھی تک تیاری ہو گئی ہے؟ سر، ہم ہمیشہ ہر سال مطلب 24 حلقوں میں ہم ٹکٹس دیتے ہیں. 24 حلقوں سے یہ الیکشن لڑتے ہیں. یہ واحد پیپلز پارٹی ہے جو 24 حلقوں میں امیدوار کھڑی کرتی ہے، اور 24 حلقوں میں ہم اسٹرانگ کنٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی حلقہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ ہم کنٹیسٹنگ امیدوار نہیں رکھتے. باقی ایک آدھ سیٹ کے اوپر ہم نے فیمیل ٹکٹ دینی ہوتی ہے، چونکہ وہ 15% کی مینڈیٹری آپ کی پروویژن ہے. اس حد تک ہم ایک آدھ حلقے کو خالی رکھتے ہیں، ادروائز تمام حلقوں میں ہمارے پاس کنٹیسٹنگ امیدوار موجود ہوتے ہیں. اچھا، گلگت بلتستان کی جو بڑے مسائل ہیں جس پہ آپ نے بجلی کے، انٹرنیٹ کے اور ایک ہیلتھ کے، صاف پانی کے بہت سارے ایشوز ہیں آپ عرصے سے دیکھ رہے ہو. کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ اگر پاکستان پیپل پارٹی کے پاس اگر ذمہ داری ملتی ہے گلگت بلتستان کی حکومت چلانے کی، تو کیا ایسے اسٹریٹجیز اپنائیں گے کہ یہ جو مسئلہ ایک بہت بڑی پرابلم ہمارے یہاں گیپ بنا ہوا ہے اس کو کیسے حل کریں گے آپ؟ دیکھیں، آپ کو ڈیولپمنٹ بھی یونیفائڈ ٹائپ کی کرنی ہوتی ہے. مطلب آپ کو نیڈس بیسڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے. پولرائزڈ قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، اس سے پرفارمنس نہیں آتی ہے، نتیجے نہیں آتے ہیں. 24 حلقے ہیں آپ کے، لامحالہ آپ کے 14 ڈسٹرکٹس ہیں، 3 ڈویژنس ہیں، تحصیلیں ہیں، یونینس ہیں. ان کے اندر مطلب نیڈ آپ کی مطلب وہ نظر آتی ہے. ادروائز بھی ہم سب کو نظر آتی ہے کہ کہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، کہاں پہ واٹر سپلائی کی ضرورت ہے، کہاں پہ آپ کو مطلب یہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی کی ضرورت ہے، اور کہاں پہ آپ کو ہیلتھ فیسلٹی کی ضرورت ہے، ایجوکیشن فیسلٹی کی ضرورت ہے. ان سب کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اس کو پھر ہم مطلب سینٹرلی اس کو آرگنائز کر کے اس کو سینٹرلی مطلب پروونشل ہیڈ کوارٹر سے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، تاکہ ہر حلقے میں، ہر علاقے میں وہ ایکول اپرچونیٹیز لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے، اور آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ فوکسڈ ہو کے مطلب مخصوص ایریاز میں ہونے کی بجائے اکراس دا بورڈ تمام علاقوں میں اس کی تعمیر و ترقی کا نظام مسلسل چلتا رہے، اور فیسلٹیز، سہولتیں، لوگوں کی جو نیڈس ہیں وہ پوری ہوتی رہیں، اور مطلب پیسے کا ضیاع کم سے کم ہو. مطلب آپ کا ایک پاکستان کے اندر بہت بڑا ایک المیہ بھی ہے کہ جو آپ کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ پورا کا پورا یوٹیلائز نہیں ہو سکتا ہے. اس کے اندر مطلب بہت ساری مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ وہ پورا پیسہ جا کے مطلب اس سبجیکٹ کے اوپر نہیں لگتا یا اس پروجیکٹ کے اوپر نہیں لگتا. تو یہ سارے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو آپ کا یہ پروکیورمنٹ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد پروکیورمنٹ جب آپ ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں تو ایگزیکیوشن ٹرانسپیرنٹ کریں. جتنی ٹرانسپیرنٹ ایگزیکیوشن کریں گے اتنا ہی آپ کا پروجیکٹ پھر مطلب پراپرلی اپنے جگہ کے اوپر کھڑا ہو جائے گا. تو اس کو پروجیکٹ کو کنسیو کرنا بھی بہت ایک
ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کو پروجیکٹ کو کنسیو کر کے پھر پروجیکٹ کو مطلب اس کو پروکیور کر کے ایگزیکیوٹ کرنا، یہ 3 سبجیکٹ جو ہیں یہ اس کو پولیٹیکل اوور سائٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ. اگر اچھا سر، گلگت بلتستان میں خواتین کا ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی کا تو اس لیے کہ بنظیر شہید کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی یا ایک نمائندہ پارٹی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر الیکشنز میں جب سلیکشن لوگ آ جاتے ہیں تو ایک اسپیشل سیٹوں کا ایک مختص کوٹا ہوتا ہے، تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جس طرح پہلے کی طرح چند ایک لوگ آئیں گے، یا اس دفعہ اگر پارٹی آتی ہے تو کوئی پڑھے لکھے سمجھدار یا ایسے الیکٹیبلز کو لے کر آئیں گے جو اسمبلی کے اندر واقعی کردار ادا کریں، یا خاموشی اختیار کرنے والے لوگوں کو ہی پھر لے کر آئیں گے آپ؟ نہیں، بات تو ہوتی یہ ہے نا کہ آپ کی مطلب ڈرائیونگ سیٹ جو ہوتی ہے وہ اس نے ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے پارٹی کو. مطلب ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بندہ بیٹھتا ہے، اگر وہ اس نے وائبرنٹ کام کرنا ہے تو آپ کی پوری ٹیم جو ہے اس کے ساتھ ایز ٹیم کام کرتی ہے تو نتیجہ آتا ہے. لامحالہ خواتین کا گلگت بلتستان میں عمل دخل ضرور ہے، وہ بہت ایک بڑی آبادی کا حصہ ہے، اور خواتین کے اندر بھی ہمارے پاس بہت سارے ٹیلنٹڈ خواتین موجود ہیں. یوتھ کے اندر سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس سینئر پولیٹیشنز بھی ہیں، ہمارے پاس الیکٹیبلز بھی ہیں، پارٹی کے سینئر ورکرز بھی ہیں. تو ہمارے پاس مطلب الیکشن میں جانے کے لوازمات جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ہیں. اور الحمدللہ پیپلز پارٹی کو مطلب ایک ایج حاصل ہے اس بات پہ کہ ایک ہماری آرگنائزیشن ہے پوری کی پوری جی بی کے ہر تحصیل کے اندر، ہر گراؤنڈ کے اوپر پیپلز پارٹی کے ورکرز موجود ہیں، ضلعوں کے اندر موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی سپورٹ بیسڈ ہر جگہ میں ہے. تمام طبقات کے ساتھ ہم ان لائن ہیں اور کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ پذیرائی ملے گی. اچھا سر، الیکشنز کی چونکہ ابھی ہمارے پاس تھوڑا وقت رہ رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ الیکشن اگلے 5-6 ماہ تک ڈیلے ہو، آپ کی بطور پارٹی صدر سے ہٹ کے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے کہ کس بنیاد کے اوپر ووٹ دیں؟ کہ پیپل پارٹی کو ہی ووٹ دینا ہے، یا آپ کچھ اور بھی اس پہ آپ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم مطلب گلگت بلتستان کے عوام سے مطلب اس دفعہ ہم آزمائی چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون کو انہوں نے آزمایا، تحریک انصاف کو آزمایا، اس کا سیکنڈ فیز میں حاجی گلبر صاحب کو آزمائیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم کہتے ہیں کہ آزمائیں. آپ دیکھیں، ہم نیک خواہشات کے ساتھ ہیں، کھلے ذہن کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ہم گلگت بلتستان کے عوام کے مشکلات کو، مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان کے حل کو بھی سمجھتے ہیں. اور ہمارا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے نئی نہیں ہے، گلگت بلتستان کے عوام پیپلز پارٹی کے لیے نئی ہے. یہ ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے، اٹوٹ ٹنگ رشتہ ہے. بھٹو صاحب کی سے جا کے محترمہ سے گزرتے ہوئے آپ آصف زرداری تک پہنچتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں بہت سارے ریفارمز کیے ہیں. وہ جو مرکز کی طرف سے جتنے ریفارمز ہو سکتے تھے وہ پیپلز پارٹی نے کر دیے. اب گورننس کے جو ریفارمز ہیں اس میں تشنہ طلب ابھی بھی ہے. بہت ساری چیزوں کو مطلب ریفارمز کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے جو ریسورسز ہیں، آپ کے جو پوٹینشلز ہیں، ان پوٹینشل سے گلگت بلتستان کے لوگ مستفید ہوں. اور جب تک آپ یہ پالیسی نہیں بنائیں گے کہ آپ کے ریسورسز ہیں اور گلگت بلتستان کے لوگ اس سے مستفید ہونا شروع کریں، تب تک گلگت بلتستان کی حالت میں تبدیلی بھی نہیں آ سکتی ہے. تو ہمارا تو کنسیپٹ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام خوشحال ہوں گے تو گلگت بلتستان خوشحال ہوگا. تو گلگت بلتستان کو خوشحال کرنا ہے تو گلگت بلتستان کے عوام کو خوشحال کرنا ہے، عوام کو جو یوتھ ہے اس کو خوشحال کرنا ہے. وہاں پر آپ نے مطلب اپرچونٹی جتنے ساری دینی ہے. دیکھیں، گورنمنٹ سیکٹر سیچوریٹ ہو گیا. آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے اندر سے نوکریاں دیں. گورنمنٹ کے اندر سے نوکریاں دینے کی بجائے آپ اتنے ریفارمز کر لیں کہ لوگ اپنی مطلب لیولیہڈ جو ہے وہ آرام سے مارکیٹ میں جا کے مطلب آپ بہت ساری مطلب جو نیڈس ہیں ان کو جب آپ ان پلیس کریں گے تو اس سے آپ کی نوکری کا اور ملازمت کا اور ادروائز آپ کے روزگار کے ذریعے بھی نکلیں گے، اور آپ کا جو سرمایہ ہے وہ آپ کے اندر سرکولیشن میں رہے گا. نتیجے میں آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، اور لوگوں کے اندر جو جس چیز کی کمی ہے وہ انشاءاللہ وہ کمی پوری ہو جائے گی. لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، اس کو لے کے آگے بڑھیں. اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان نہ صرف گلگت بلتستان کے لوگوں کی اکانومی ہے، گلگت بلتستان پاکستان کی بھی اکانومی ہے.
اچھا سر، آخری سوال ہے، گلگت بلتستان سمیت پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یوتھ 60 to 65% یوتھ پر مشتمل ہے، آپ نے پہلے بھی اس میں ذکر بھی کیا ہے، تو اس الیکشن میں پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے، آپ خود بھی جوان ہیں، کیا مزید بھی نوجوان کینڈیڈیٹس ہوں گے؟ سر ہماری امید یہ ہے، کوشش یہی کریں گے کہ آپ کو گلگت بلتستان کے پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس نظر آئیں گے تو اس میں یوتھ بھی ہوگی، بزرگ بھی ہوں گے، سینئرس بھی چاہیے، کہیں کہیں پہ آپ کو مطلب ان کے تجربے کی ضرورت پڑے گی، اور زیادہ تر آپ کو جوان نظر آئیں گے، تاکہ وہ گلگت بلتستان کے جو آپ کے پینڈنگ اور لانگ سٹینڈنگ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ایک اچھی سی ایک ایسی اسمبلی وجود میں آئے جو محض مطلب ایک دوسرے کو بلا بلا کہہ کے اسمبلی کا سیشن اس کو ختم نہ کریں، اس میں ہیلدی ڈیبیٹ ہو، اپنے وہ جو ان کی پاس جو اہلیت ہے اس کو ظاہر کریں اور گلگت بلتستان کے لیے اس کو استعمال کریں، تاکہ ان کی اہلیت، ان کا تجربہ اور ان کی جو ایکسپیرینس ہے اس کو مد نظر رکھے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کچھ مطلب ہم ڈیلیور کر سکیں اور پرفارم کر سکیں۔ ادروائز بھی دیکھیں، پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے نا پرفارمنس بیسڈ پولیٹکس، ایک ہوتی ہے مزاحمت بیس پولیٹکس، تو ہم محض مزاحمت بیس پولیٹکس نہیں کرتے، پرفارمنس بیس پولیٹکس کے اوپر قائل ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم جس کنسیپٹ کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے۔ مزاحمت بیس پولیٹکس بہت آسان ہے، آپ نے سارا دن سونا ہے، شام کو ایک سخت سا بیان دینا ہے، پھر سو جانا ہے۔ پرفارمنس بیس پولیٹکس یہ ہے کہ آپ نے دن رات کام کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم پرفارمنس بیس پولیٹکس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ امجد ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان پیپل پارٹی کے سربراہ بھی ہیں گلگت بلتستان کی سطح کے اوپر، اور سابقہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ایک زیرک سیاستدان ہیں۔ یہ کچھ گلگت بلتستان کی ہمارے یہاں پر مختلف قیادت آتی ہے، اور جو دیگر جماعتیں ان کی بھی قیادت سے ہم بات کر لیں گے گلگت بلتستان کے آنے والے الیکشن میں ان کا کیا رول ہے۔ انشاءاللہ پھر امجد صاحب سے کسی اور موقع کے اوپر دوبارہ ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ مجھے اجازت دی، اللہ حافظ۔